الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی الحمدللہ ثم الحمدللہ جامعہ محمدیہ اشرفیہ اطالعلوم اور مسجد غوثیہ قمریہ جس کو آغاز کیے ہوئے ابھی تک 30ویں سال کے اعتبار سے تقریباً 1 سال اور چند دن ہوئے، اور چاند کے حساب سے تقریباً 1 سال اور 1 ماہ ہوا۔ الحمدللہ آج پہلی بار تراویح کی شکل میں قرآن مجید مکمل اس سرزمین پہ سنایا گیا۔ یہ ہم سب کی اہل علاقہ کی خوش نصیبی ہے۔ تراویح پچھلے سال بھی ہوئی، سنایا قرآن مجید ہی گیا، لیکن وہ اس طرح مکمل جو اس سال صورتحال ہے اس طرح نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے۔ میں اپنی طرف سے جامعہ کی انتظامیہ کی طرف سے، اہل محلہ کی طرف سے حفاظ اکرام کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اہل علاقہ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کے تعاون سے، محبت سے، ذوق سے یہ سلسلہ پائے تکمیل تک پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالی مزید برکتیں اور ڈھیروں برکتیں مزید عطا فرمائے۔ مختصر وقت میں چند ایک باتیں عرض کروں گا، پھر ہم نے انشاءاللہ محفل کو کلوز بھی کرنا ہے۔ صبح پھر آپ حضرات نے محفل شریف پہ آنا ہے، کیونکہ عربی زبان کے اندر یہ قرآن مجید کی تکمیل اس وقت اور صبح کے وقت جو فہم دین کی شکل میں قرآن مجید کا درس ہوتا رہا، اس کی تکمیل انشاءاللہ صبح ہوگی، اس میں بھی آپ نے آنا ہے۔ توجہ کیجئے، میں ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی طرف آؤں گا۔ جس جگہ پر قرآن پڑھا جاتا ہے اور لوگ مل کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یا قرآن مجید کا درس ہوتا ہے، حدیث پاک ہے دو عالم کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان ہے، اور اس زبان کا فرمان ہے جس زبان سے کوئی بات نکل جاتی ہے تو اللہ تقدیریں بدل کر اس زبان کی بات کو پورا فرماتا ہے۔ یہ اس زبان کی بات ہے جس زبان کی بات کے حوالے سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا تھا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ جو زبان بولے تو پتھر بھی اس کے حکم کی تعمیل کریں، بے جان بھی اس کے حکم کی فرما برداری کریں، اس زبان اقدس کا فرمان ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج ختم قرآن مجید کی اس محفل میں بیٹھ کر اس حدیث پاک کو پورا غور سے سننا۔ سرکار فرماتے ہیں، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغاشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ فرمایا میری امت کے لوگ قیامت تک جب بھی مل کر قرآن مجید کی تلاوت کریں گے یا قرآن مجید کا درس اکٹھا بیٹھ کر دیں گے، قرآن کی تلاوت ہوگی، قرآن مجید پڑھا جائے گا، قرآن مجید کی تکمیل ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو 4 انعاموں سے نوازے گا۔ کتنے انعاموں سے؟ یاد رکھنا، اور یہ وہ انعام ہے، میں یہ پاکیزہ جگہ پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، جن انعاموں کو اگر آپ کروڑوں نہیں خربوں روپے لے کر بھی بازار اور منڈیوں سے خریدنا چاہیں یا کارخانوں سے ڈھونڈنا چاہیں تو نہیں ملیں گے۔ 4 تو 4 رہے، ان میں سے ایک انعام بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کو اپنے پیسوں کے بدلے میں مل سکے۔ یہ وہی انعام ہے جو اللہ صرف اور صرف قرآن کی تلاوت پہ ہی عطا فرماتا ہے۔ اب غور سے سنو گے، آپ کو خود سمجھ آئے گی کہ واقعی جو بات کر رہا ہوں وہ جھوٹی نہیں ہے اور میں نہ کوئی مبالغہ کر رہا ہوں۔ حق سچ یہی بات ہے کہ یہ انعام بازاروں سے، دکانوں سے، کارخانوں سے نہیں ملتا۔ پہلا انعام سننا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جہاں لوگ مل کر قرآن پڑھیں، قرآن مجید کی تکمیل ہو، قرآن مجید کا درس ہو، قرآن پڑھا جائے، اللہ ان لوگوں پر سکون کی دولت نازل فرما دیتا ہے۔ اب آپ سوچ لو، سکون دولت سے نہیں ملتا، نہ سکون جو ہے بڑے بڑے بنگلوں سے ملتا ہے، نہ بڑی بڑی کوٹھیوں سے ملتا ہے، نہ جائیداد سے ملتا ہے۔ رب کے محبوب بتا کے گئے جس سکون کو لوگ گلی گلی میں تلاش کرتے ہیں، وہ سکون اللہ نے قرآن کی تلاوت میں رکھ دیا۔ اور جہاں پہ پڑھا جاتا ہے صرف 1-2 بندوں کو نہیں، اللہ سب کو سکون کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔
آج آپ نے قرآن مجید کی تکمیل سنی. ہمارے اکثر بھائی جو روزانہ تشریف لاتے رہے وہ انہوں نے روزانہ قرآن مجید کی تلاوت پاک کو سنا. حافظ صاحبان نے باری باری قرآن مجید ہمیں سنایا. یقیناً صرف یہاں پہ نہیں، یہ رمضان المبارک کی برکت ہے. اس قرآن کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں قدم قدم پر سکون کی دولت عطا فرما دیتا ہے. آپ ذرا سوچو تو صحیح، گھر سے نکل کر لوگ چٹائیوں پہ بیٹھ کر مدرسے کی دال کھا کے سفر کی حالت میں پردیس میں رہ کر قرآن کیوں پڑھتا ہے بچہ؟ وجہ یہی ہے کہ وہ قرآن پڑھتا ہے. اس کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ صرف بچے کو ہی نہیں ان کے والدین کو بھی سکون کی دولت عطا فرما دیتا. شہر بغداد کی ایک بات ہے، میں آپ حضرات کو پہنچانا چاہتا ہوں. بغداد کے شہر میں ایک گھرانہ تھا، جس گھرانے کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ ہے. نام ہے اس کا شیخ محمد البغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. نام آپ بھائیوں نے یاد رکھنا ہے. کیا نام ہے؟ شیخ محمد البغدادی رحمۃ اللہ علیہ. بہت چھوٹی عمر تھی شیخ محمد البغدادی کی کہ والد گرامی فوت ہو گئے ان کے. جس وقت بلوغت سمجھدار ہوئے تو ان کی اماں جان نے کہا بیٹا ابا تیرا فوت ہو چکا ہے، میں بیوہ خاتون ہوں. باپ تیرے کی خواہش تھی کہ بیٹا میرا قرآن پڑھے اور قرآن یاد کر کے آئے، لہذا بیٹا اپنے فوت ہو چکے باپ کی اس خواہش کو، آرزو کو پورا کر جا کسی مدرسے میں داخلہ لے کر قرآن مجید یاد کر کے آ جا. آپ کی توجہ ہے نا؟ جی. بیوہ عورت ہے اور اپنے یتیم بچے کو کہہ رہی ہے کہ ابو تیری کی خواہش تھی کہ بیٹا قرآن پڑھے، جاؤ کسی مدرسے میں جا کے داخلہ لو اور قرآن سیکھ کے آؤ. بچہ نکلتا ہے، شہر بغداد کے مدرسوں میں گھومتا ہے. اس وقت حالات بہت زیادہ ڈاؤن تھے، مدارس کے اندر انتظامات نہیں تھے. جس مدرسے میں بھی بچہ گیا، مدرسے والوں نے یہ کہا کہ بیٹا تعلیم دے سکتے ہیں پر روٹی نہیں دے سکتے ہم، روٹی کا بندوبست تجھے آپ ہی کرنا پڑے گا. اب دیکھو ہم چار دیواری کے بغیر یہاں ایک چھپر کی شکل میں بیٹھے ہیں. یہ بھی عالم اللہ کی بڑی کرم نوازی، جو چند بچے یہاں کے رہنے والے تھے انہوں نے بڑی محبت سے تعاون کیا. ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی ہوتا رہا. یہ اللہ کا شکر اور آپ حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. لیکن اس وقت شہر بغداد کے اندر اس مدرسے کے حوالے سے اس بچے کو ہر مدرسے والوں نے کہا پڑھائی ملے گی پر روٹی ہم نہیں دے سکتے، بچے روٹی کا انتظام تجھے خود کرنا پڑے گا. یتیم بچہ گھر میں آیا، بیوہ ماں سے کہا اماں جان مدرسے ہیں، پڑھائی ملتی ہے پر روٹی کا انتظام نہیں، وہ خود کرنا پڑے گا. میں پردیس میں جاؤں وہاں پہ روٹی کا انتظام خود کیسے کروں گا؟ ماں نے کہا بیٹا تیری روٹی کا انتظام میں خود کر کے دیتی ہوں. بیوہ ماں نے لوگوں کے کام کاج کیے، کپڑے سیے، لوگوں کے گھروں میں جھاڑو دیے. جو کچھ آمدنی ہوئی گھر کا اناج پکتا، روٹی پکتی، جو ضرورت ہوتی اس سے اس کی والدہ ایک روٹی زائد پکا دیتی. تو جو ہے ایک روٹی زیادہ پکا دیتی، باقی کھا لی جاتی. جو ایک زیادہ ہوتی ماں سمیٹ کر سائڈ پہ رکھ دیتی، گٹو کے اندر توڑے کے اندر سمیٹ کے رکھ دی جاتی. گزر گئے 2 مہینے اور بن گئی کتنی روٹیاں؟ بولو 60 روٹیاں بن گئی. ماں نے وہ 60 روٹیاں 2 حصوں میں تقسیم کی اور تقسیم کر کے اب آپ ذرا تصور میں سوچئے جس روٹی کو پڑے ہوئے 2 مہینے گزر گئے ہوں وہ روٹی کتنی سخت ہو چکی ہوگی، روڑے کی طرح سخت ہو چکی ہوگی. ماں نے وہ روٹی گٹو کے اندر بند کی، توڑا بھرا اور توڑا بھر کے اپنے یتیم بچے کو دیا، بیٹا جاؤ کسی مدرسے میں داخلہ لو، یہ ہو گیا تیری روٹی کا انتظام. آپ کو اگر سمجھ آئی ہے تو آپ سبحان اللہ کہہ، یہ ہو گیا تیری روٹی کا انتظام. تھوڑا تصور میں ڈوب کر دیکھو تو صحیح، چھوٹا سا بچہ روٹی کون سی کھائے گا جو کتنے مہینوں سے خشک ہو چکی ہے. ہاں جی، باپ بیٹے نے وہ روٹیاں اٹھائیں اور یہ ہے ان کی محبت، یہ ہے ان کی الفت، یہ ہے ان کا پیار اللہ کے قرآن کے ساتھ. کیونکہ سرکار فرماتے ہیں جو پڑھتا ہے رب اسے سکون کی دولت آپ پہ عطا فرما دیتا ہے. بہترین کھانوں میں سکون نہیں ملتا، سکون قرآن کی تلاوت میں ہی ملتا ہے. بچے نے گٹو سر پہ رکھا، مدرسے میں گیا، استاد جی داخلہ دو، پڑھائی دو، روٹی کا انتظام میں کر کے آیا ہوں. خشک روٹیاں پاس رکھ لی. کتابوں میں آتا ہے کہ شیخ محمد البغدادی روزانہ جس وقت روٹی کا ٹائم ہوتا اس گٹو میں سے پھر آدھی کر کے روٹی نکالتے، آدھی میں سے بھی پھر آدھی ایک دن کے اندر،
اور وہ روٹی اٹھا کر بغداد کے پاس دریائے فرات کے کنارے آ جاتے. اور روٹی کتنی خشک ہو چکی ہے، کتنی سخت ہے. اب سالن تو تھا کوئی نہیں اور سالن جمع کر کے دیا بھی نہیں جا سکتا تھا. وہ شیخ محمد البغدادی دریائے فرات کے کنارے آ جاتے، ساتھ قرآن کی منزل پڑھتے، اتنی دیر کے لیے روٹی دریا کے پانی میں ڈبو کے رکھ دیتے. جس وقت دریا کے پانی سے روٹی نرم ہو جاتی، شیخ محمد البغدادی وہ روٹی اٹھاتے، تناول فرماتے، روٹی کھا کر آسمان کی جانب منہ کر کے کہتے مولا تیرا شکر ہے، مولا تیرا اب ہم اپنے من میں جھانکیں، ہم کتنا کچھ کھا پی کے بھی شکر ادا کرنا مشکل سمجھتے ہیں. اس بچے کی زندگی کے ایک ایک منٹ کو کروڑوں سلام. جس بچے نے سوکھی روٹی بھی پانی میں نرم کی اور کھائی اور کیا کہتے ہیں مولا تیرا شکر ہے. اور سمجھنے کا سلیقہ ہو تو بندہ بڑے پیارے انداز میں بھی شکر کر سکتا ہے، طبیعت میں ناشکری ہو تو وہ الگ بات ہے. اب یہ کھا کے بھی شکر پتہ کیسے کرتے ہیں؟ شیخ محمد البغدادی کہتے ہیں مولا دوجیاں نو جو سالن دیتا ہی نا وہ مک جاندہ، مجھے جو سالن دیا ہے وہ ختم ہونے والا نہیں. پلیٹ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سالن ختم ہی ہو جاتا ہے نا. تو شیخ محمد البغدادی کا سالن کیا ہے؟ دریا کا پانی. کہا مولا امیر زادوں کی پلیٹوں سے بھی سالن ختم ہو جاتا ہے، پر تیرے اس فقیر بندے کا سالن ختم نہیں ہوتا، تیرا شکر ہے. رب کا کرنا حسن اتفاق سمجھو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ سمجھو. جس دن روٹیوں کا توڑا ختم ہوا، اللہ کے اس فقیر کا قرآن مجید بھی مکمل ہو گیا. قرآن مجید مکمل کیا، مکمل کر کے بڑی خوشی سے گھر دوڑے. اب یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے، بچہ قرآن مجید مکمل حفظ کر لے، دستار بندیوں کی محفلیں ہوتی ہیں، رشتہ دار احباب آتے ہیں، بڑے بڑے مجمع ہوتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے. اس وقت یہ انتظامات نہیں ہوتے تھے، نہ کوئی کال کے ذریعے گھر رابطے ہوتے تھے. بچے نے، یتیم بچے نے قرآن مجید مکمل کیا، دوڑا کہ میں اپنے گھر جا کے اماں کو بتاؤں گا کہ میرے والد کی جو خواہش تھی میں نے وہ پوری کی. اماں بھی خوش ہوگی، رشتہ دار بھی خوش ہوں گے. دوڑ کے گھر پہنچے، لمبا سفر کر کے اپنے گھر کے دروازے پہ آ کے زور سے دستک دینی شروع کر دی. اب دروازہ نہیں کھل رہا. شیخ محمد البغدادی قرآن کے حافظ بن چکے ہیں، پر دروازہ کھٹکا رہے ہیں، دروازہ کھل نہیں رہا. اتنا زور سے دروازہ کھٹکایا کہ پڑوس کے گھر سے بی بی نکلی. اس نے نکل کے کہا او کاکا کیا ہے تجھے؟ اس نے کہا اس گھر میں میری امی رہتی تھی اور میں دروازہ کھٹکا رہا ہوں اور ابھی تک امی دروازہ نہیں کھول رہی. پڑوس کی بی بی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اس نے کہا بیٹا جس ماں کے انتظار میں کھڑے ہو تیری ماں فوت ہو چکی ہے. باپ پہلے کا فوت ہو چکا ہے، ماں فوت ہو چکی ہے. شیخ محمد البغدادی نے کہا خاتون مجھے اپنی اماں جان کے مزار پہ لے چلو. ماں کے مزار پہ جا کے شیخ محمد البغدادی نے کہا اماں جو قرآن پاک پڑھنے بھیجا تھا آج میں وہ مکمل کر کے آ چکا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کی مولا میری ماں نے قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، آج میں نے مکمل کیا. میں قرآن کی برکت سے ماں باپ کے لیے آسانی کی دعا کرتا ہوں. شیخ محمد البغدادی رات کو سوئے تو دیکھتے ہیں کہ جنت کی بہاروں میں ماں اور باپ دونوں کھڑے ہیں اور اپنے بچے سے کہتے ہیں بیٹا تیرے قرآن پڑھنے کی وجہ سے رب نے ہماری قبر کو بھی پرسکون بنا دیا. اب حدیث یاد ہے پچھلی، کتنے انعام تھے؟ 4. پہلا انعام کیا تھا؟ اللہ سکون کی دولت دیتا ہے. اب دیکھ لیجئے یہ وہ سکون ہے جو صرف گھر میں نہیں قبر میں بھی اللہ کریم عطا فرما دیتا ہے. نمبر 2 جلدی جلدی سنتے جانا. سرکار نے فرمایا غاشیتم الرحمہ، جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت ہوتی ہے، مجمع ہوتا ہے قرآن کریم پڑھنے والا، اللہ کی رحمت ان سارے لوگوں کو اپنی رحمت کے اندر ڈھانپ لیتی ہے. ایک تھا رحمت کا برسنا، سمجھدار لوگ بیٹھے ہو آپ تو آسانی سے سمجھ جاؤ گے. ایک ہے رحمت کا ڈھانپ لینا. برسے تو ہو سکتا ہے کسی پہ قطرہ پڑے اور کوئی بچ جائے رہ جائے، لیکن جب ڈھانپنے کا لفظ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نہ کوئی اس کونے میں بیٹھا اس رحمت سے محروم رہے گا، نہ کوئی اس کونے میں بیٹھا رحمت سے محروم رہے گا. اللہ سب کو رحمت عطا فرما دے. غاشیتم الرحمہ الفاظ ہیں حدیث پاک کے کہ رحمت آ کے ان کو ڈھانپ لیتی ہے. اب رحمت والا بھی وہی انعام ہے کہ جو رحمت بازار کی دکانوں سے نہیں ملتی. اللہ کرم کرے تو فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے مزدور کو عطا فرما دے، وہ مہربانی کرے تو کسی غریب سے غریب کو بھی عطا فرما دے. رحمت کی دولت ملتی ہے تو قرآن کریم کے صدقے سے ملتی ہے. یاد رکھو گے 2 انعام.
چلو تیسرا بھی رکھنا۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ، فرمایا جس جگہ پہ یہ محفل لگی ہوتی ہے اللہ کے نوری فرشتے آ کے ان انسانوں کا طواف کرتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ ہم کس کا طواف کرتے ہیں؟ کعبہ کا، کعبہ شریف کا۔ اور محبوب کے صدقے، سرکار کی نوکری کے صدقے ہم گناہگاروں پہ کرم دیکھو کہ رب ذوالجلال کا انسان کعبے کا طواف کرے اور فرشتے ان انسانوں کا طواف آ کے کرتے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی برکت سے، قرآن کی دولت سے، قرآن کی نعمت سے اللہ کے فرشتے ان کا آ کے طواف کرتے ہیں۔ اور چوتھا اور آخری انعام سن لینا اور پھر بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، فرمایا جس وقت یہ کلاس، یہ جماعت، یہ لوگ زمین پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، کلاس زمین پہ لگتی ہے، اللہ ان کی حاضری عرش اولیٰ پر لگا دیتا۔ اب یکم رمضان سے لے کر آج 29ویں رات ہے، آج تک جو لوگ اس مقام پر ہمارے ساتھ مل کے آتے رہے، کوئی کسی وقت مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکا، جو آج بھی آ گئے، حاضری کہاں پہ لگ رہی ہے؟ عرش بری پر لگ رہی ہے۔ اور یہ کتنی قسمت ہے، کوئی کسی غریب کا بیٹا، کوئی کسی امیر کا، لیکن رب اس کا نام لے کر فرشتوں کو بتا رہا ہے او فلاں فلاں کا بیٹا میرے محبوب کے قرآن کو سننے کے لیے مسجد میں آیا۔ ذاکرہم اللہ تعالیٰ فی من عندہ، حدیث پاک ختم۔ لہٰذا آج کی رات کا یہ پیغام آپ حضرات کے نام ہے، قرآن سے جڑ جانا چاہیے۔ یہ نہ سوچنا کبھی بھی ہمیں کیا ملے گا قرآن سے، نہ بابا، اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس کی طاقت کے مطابق قرآن سے فیض ضرور عطا فرماتا ہے۔ کتابوں میں بات موجود ہے، ایک نوجوان ایک بوڑھا دونوں اکٹھے، کتابوں والوں نے تو لکھا جو بوڑھا تھا نا وہ اس نوجوان کا دادا جی تھے، دونوں اکٹھے نا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں بے آواز گنجان جگہ پہ بیٹھ کر۔ ایک دن کاکے نے، نوجوان تھوڑے تیز مزاج کے ہوتے ہیں، ان فاسٹ طبیعت کے ہوتے ہیں، اس نے اپنے دادا جان سے کہا بابا جی تسی تے قرآن پڑھ دے ہو تے توانوں تے فائدہ ہوندا، تمہیں یاد بھی رہتا ہے اور تم پہ اس کے اثرات بھی دکھائی دیتے ہیں، میں تے پڑھدا تے مینوں یاد ہی نہیں رہندا، جو مطلب سمجھ سنتا ہوں وہ بھی بھول جاتا ہوں، تو مجھے پڑھنے کا کیا فائدہ، تو مجھے تو چھٹی دے دو نا تاکہ میں نہ ہی پڑھوں۔ نوجوان نے اپنے دادا جی سے، بزرگ سے اجازت چاہی، بزرگوں نے اسے سمجھایا، لیکن دوسرے دن پھر وہ اجازت دینے آ گیا، اس نے کہا بابا جو تانوں فائدہ ہوندا مینوں تے نہیں نہ ہو رہا، میں تے چھٹی دیو۔ ان بزرگوں نے کہا چلو اس کو پھر صحیح انداز میں سمجھاتے ہیں۔ بزرگوں نے کہا ٹھیک ہے کاکا چھٹی مل جائے گی، میرا ایک کام کر دو۔ پرانے زمانے میں بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا، کوئلے لوگ جمع کرتے تھے، کوئلے، بعد میں پھر ان کی انگیٹھیاں بنا کے سردیوں میں سیکا کرتے تھے، کوئلے جمع، کوئلوں کی ٹوکری پڑی تھی، ٹوکری، بابا جی نے وہ کوئلوں کی ٹوکری کی کھالی اور ٹوکری اٹھا کے بچے کو دی اور کہا بیٹا یہ ٹوکری پانی کی بھر کے لے آؤ نا اور پھر چلے جانا۔ توجہ ہے آپ، ٹوکری پانی کی بھر کے لے آؤ اور پھر چلے جانا۔ اب ٹوکری پلاسٹک کی ہو یا وہ لکڑی کی شاخوں کی بنی ہوئی ہو، آپ سمجھدار ہو، ٹوکری میں پانی رہتا ہے بھلا؟ پانی تو نہیں رہتا، لیکن بچہ فرما بردار تھا، چلو بابے نے کہہ دیا عمل تو کروں گا۔ ٹوکری لے کے کنویں پہ پہنچا، کنویں میں ڈبوئی، اٹھائی اور اٹھا کے بھاگا کہ میں بابا جی کے پاس لے چلتا ہوں، لیکن بابا کے پاس پہنچنے سے پہلے ٹوکری خالی ہو گئی، پانی سارے کا سارا گر گیا۔ بابے نے کہا چل پتر دوبارہ بھر کے لے۔ بچہ دوبارہ چلا گیا حکم کی تعمیل کرنے کے لیے، ٹوکری ڈبوئی دریا کنویں میں، اٹھائی، کچھ جو پانی تھا لے کے بھاگا، لیکن پہنچنے سے پہلے پانی پھر لڑ گیا، ختم ہو گیا، خالی ہو گئی۔ بابے نے کہا بیٹا پھر بھر کے لے۔ انہوں نے کہا بابا جی کمال کر دو، ٹوکری پانی کیویں بھری ہوئے؟ تو کہا چل آخری بار ہے، ایک دفعہ جاؤ تو صحیح بھر کے لے آؤ، شاید اب کی باری پانی بچ جائے۔ بچہ چلا گیا، بچے نے کنویں میں پھر ٹوکری دبوئی، غور سے سننا، جب نکالی کچھ جو پانی تھا بھاگا، لیکن اب بھی پانی توڑ نہیں پہنچا، راستے میں پانی بہہ گیا، ٹوکری خالی ہو گئی۔ بابا جی کے پاس آ گیا، بابا جی ٹوکری میں پانی نہیں رہ سکتا، پانی جو بھی ڈالتے ہیں گر جاتا ہے۔ بابے نے کہا چل پتر ہن بہ جا۔ بابے نے پاس بٹھایا، بابے نے کہا بیٹا ٹوکری تھی انگاروں کوئلوں کی، کوئلے رہے ٹوکری میں، کالے کوئلے، اور کوئلوں کے رہنے کی وجہ سے ٹوکری ہو گئی تھی کالی۔ تو پانی بھرنے گیا، پانی تو نہیں رہا،
टोकरी में पानी तो रहा नहीं, जरा टोकरी पे कालक तो दिखा, कालक है कोयलों वाली ऊपर के नहीं। बेटे ने देखा तो कोयले की कालक टोकरी पे कोई नहीं थी, पानी से गुजर के आई थी, पानी बेशक गिर गया, पानी उसमें न रह सका क्योंकि टोकरी में सुराख थे और पानी न रह सका, लेकिन टोकरी साफ हो गई। बाबे ने कहा बेटा छुट्टी क्यों मांगते हो, तेरे दिमाग की टोकरी में अगर कुरान पढ़ा हुआ महफूज नहीं रहता या कोई बात याद नहीं रहती, इस नीयत से पढ़ता रहना जैसे रब ने टोकरी को साफ कर दिया, इसी तरह रब तेरे मन को भी साफ करवा दे। इस वास्ते कुरान का ये फैज़ है, याद रहे तो नूरो न ला नूर। लेकिन जिस बंदे ने ताल्लुक जोड़े रखा, कोई बात पढ़ी बाद में भूल गई कि कुरान में ये भी पढ़ा था, या कोई वाक़या पढ़ा भूल गया, कोई मतलब सुना भूल गया, लेकिन वो ये ना समझे महरूम मैं रहूँगा, नहीं, अल्लाह कुरान के नूर के सदक़े से अंदर को साफ ज़रूर फरमा देगा। तो ये कुरान मजीद का फैज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला आज तक हमने ये हासिल किया और ख़त्म होने वाला ये है ही नहीं, ये तो समुंदर है, ख़त्म होने वाला ये नहीं है, ये सिलसिला जारी रहेगा। वैसे ये मदरसा है, क्लास भी रोज़ाना की होती है, शरीयत दीन दर्स निज़ामी का जो निसाब है वो भी पढ़ाया जाता है, कुरान की क्लास ही होती है। और बड़ी किस्मत की ये भी बात है कि जिन हाफिज़ साहिबान ने यहाँ पे कुरान सुनाया, दोनों भाइयों ने मिल के सुनाया, आधा आधा करके। एक यहीं के रहायशी तालिब इल्म है इसी मदरसे के, दूसरे भी इसी मदरसे के तालिब इल्म है और लहरपुर जब्बी शरीफ वहाँ से आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला दोनों का पढ़ना सुनना अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए, हम सब भाइयों की भी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू आप हज़रात का ताउन भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सिर्फ आपका नहीं, इन हज़रात का भी ताउन है, ये किसी और जगह बड़ी जगहों पे जाते तो ज़्यादा से ज़्यादा खिदमतें लेके आते, इन्होंने भी शफ़क़त की, अपने मदरसे के अंदर कुरान मजीद सुनाया। जो मुख्तसार की खिदमत जमा हुई वो हम इनकी बारगाह में भी पेश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। हम